نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جٹ اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ ناظرین، اس سے قبل ہم نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے معنی پر گفتگو کی ہے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر اس عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی لفظ با لفظ تشریح اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے پاک کلام کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ تعریف ہی سے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس میں شکر کا مفہوم بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اس کائنات میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو ناظرین، جن و انس، ملائکہ مقربین، چرند پرند، حیوانات، نباتات و جمادات، ہوا اور پانی، زمین اور آسمان، چاند اور ستارے، کہکشاں اور سیارے، شجر و حجر، سب کا وظیفہ حیات اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر سانس کی طرح حمد و تسبیح کا ترانہ جاری رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات اللہ تعالیٰ کی حمد ہی تھا۔ آپ سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ نیند سے بیدار ہوتے تو الحمدللہ، جاگنے کے بعد اور سونے سے پہلے الحمدللہ، رفع حاجت کے لیے جانے سے پہلے اللہ کی حمد، کھانے سے پہلے اللہ کی حمد، پانی پینا ہے، کوئی مشروب پینا ہے، اللہ کی حمد، کھا پی کر اللہ کی حمد، لباس پہنتے ہیں اللہ کی حمد، چھینک آئے اللہ کی حمد۔ نماز تو اول سے لے کر آخر تک اللہ کی حمد و ثنا ہی ہے۔ سورہ فاتحہ ابتدائی آیات تو اللہ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا ہی ہو رہی ہے، اس کی تعریف اس کی حمد کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ پھر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور بڑے مؤدبانہ انداز میں دو زانو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی نماز ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، نماز کا بیشتر حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور دعا پر مشتمل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، جب ہم کبھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، مثلا اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر بیماری کے بعد اللہ نے صحت عطا فرمائی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی ہم سے حال احوال خیر خیریت دریافت کرے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الحمدللہ کے کلمے سے ہم اللہ کی تعریف بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور تحمید کرتے ہوئے کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتوں نے یہ کلمات سنے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے ایک بندے نے تیری تعریف ایسے کلمات کے ساتھ کی ہے کہ ہم اس کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان کلمات کو اسی طرح میرے بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دو، جب حشر کے دن میرا بندہ میرے پاس حاضر ہوگا، مجھ سے ملے گا اور میرے ساتھ ملاقات کرے گا تو میں خود اسے اس حمد و ثنا اور تعریف ربانی کا بے حد و حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور وقتاً فوقتاً ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اس کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا یہ کہنا رب العزت کی نازل کردہ نعمت سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر بے حد و حساب نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے لیے ان کا شمار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہمیشہ ہماری زبانوں پر حمد و ثنا کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں زمین میں درخت لگا رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور اپنے لیے درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا کے اس درخت سے بہتر درخت نہ بتلا دوں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ جب تم اللہ کی تعریف کے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو گے تو ہر ایک جملے کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے سفر معراج پر لے جایا گیا تو میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، اللہ کی بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں آگاہ فرما دیجئے کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے، پانی میٹھا ہے اور وہ زمین خالی پڑی ہے، اس میں درخت لگانا تمہارا کام ہے۔ اور اس جنت کے درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین، حمد کا کلمہ اللہ کو کس قدر پسند ہے، اس رب کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی 5 سورتوں کی ابتدا کلمہ حمد سے کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ انعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تعریف اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اللہ کے نزدیک خصوصی عزت والی آیت ہے اور مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بیہقی نے ایک اور روایت بیان کی ہے، مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنگی اور آسانی میں اللہ کی حمد بیان کرتا رہے اسے حشر کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مشہور زمانہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمات زبان پر بڑے ہلکے، میزان میں بڑے وزنی اور رحمان کو بہت ہی پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا جو بندہ اس کا باقاعدگی سے اہتمام کرے گا سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی کے ساتھ جب آپ کی چہیتی لاڈلی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ دن بھر محنت اور مشقت سے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام عطا کر دیجئے، کوئی لونڈی دے دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا کہ بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ارشاد فرمائے یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے بہتر ہے، جب تم اس پر عمل کرو گی تو تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رات سونے سے پہلے دیگر اوراد و وظائف کے علاوہ ان کلمات کو بھی پڑھ کر سویا کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کے معصوم بچے کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ اس پر الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ ناظرین، الحمدللہ کے 8 حروف ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، جو کوئی الحمدللہ کو صاف دلی سے پڑھتا رہے گا اس کو اپنا وظیفہ حیات بنا لے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرنے والے اور تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ملائکہ مقربین عرش الہی کے گرد یوں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں گے، اور ان کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان پر سب سے پہلے جو کلمہ جاری ہوگا وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ان مبارک کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں کہ اس رب نے ہدایت کی راہ دکھا کر ہم پر بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ اس سے قبل سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی حمد و ثنا کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور جنتی کہیں گے تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کریں، اور نیک اعمال کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اس طرح اپنی حمد و ثنا میں رطب اللسان رکھے کہ اس کی یہ حمد و ثنا
ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔